کو قبروں میں آج گفٹ دے کر ان کی روحوں کو بھی خوش کر دو۔ اب وہ تحفہ کیا ہے، وہ گفٹ کیا ہے؟ آج کے دن، عید الفطر کے دن شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس کے نام کو بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ کتنا آسان لفظ ہے، اور باہر نکل کے جناب علی اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر پہنچنے تک انشاءاللہ 300 مکمل ہو جائے گا۔ ادھر جناب علی گھر پہنچے 300 مکمل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سلطان، RFS نیوز۔ میں اس وقت ساؤتھ ہال جامعہ مسجد ٹونسر روڈ کی مسجد میں کھڑا ہوں، اور کرونا کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال مسجد میں وہ نماز نہیں ہو سکی جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے تھے، اور عید بھی نہیں ہوئی۔ رمضان کا بھی اتنا خاص وہ اہتمام نہیں تھا، نماز تو پڑھتے تھے، تراویحیں پڑھتے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ اس سال جامعہ مسجد ٹونسر روڈ میں عید کی نماز بھی ہو رہی ہے، اور لوگ خوش ہیں۔ اور میرے ساتھ ہیں ٹونسر روڈ جامعہ مسجد کے امام قاری امین چشتی السیدی۔ سر، یہ بتائیں کہ پچھلے سال کرونا کے حوالے سے ایک بہت سختی تھی، اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ پچھلی بار تو ہر بندہ ایک پریشانی کا شکار تھا۔ لوگ رمضان شریف، چونکہ رمضان شریف کی روحانی اصل طاقت اور پاور ایسی ہے کہ اعلانات نہ بھی کرو، جلسوں کے لیے، پروگراموں کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں جی آئیں، یہاں لنگر ہے، یہاں یہ ہے، لیکن رمضان شریف کا ایسا روحانی اس کی پاور ہے، لوگ کھنچے کھنچے مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ لاسٹ ایئر کرونا وائرس نے مسجدوں کو سمجھو بند ہی کر دیا۔ لوگوں کی تمنا تھی کہ مسجدوں میں جائیں، لیکن ہم مسجدوں میں تراویح تک نہیں ہو سکی، عید کی نماز بھی مسجدوں میں نہیں ہوئی۔ اس بار تو میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جو پابندی کی نا، جو گورنمنٹ نے کہا اور ہمارے علماء نے، مسجدوں کی کمیٹیوں نے ہدایات دیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، اور ڈسٹنس رکھیں، فیس ماسک پہنیں، اپنا مصلی، یہ ساری چیزوں پابندی کی۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ رمضان شریف کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، پورا مہینہ لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے، اور روحانی فیض حاصل کیا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی ہے، اور پھر بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ عید کا دن آج آیا ہے، عید الفطر کا دن۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عید جو ہے یہ خوشیاں لوٹ کر آنے کا دن ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ غریبوں کی یادگیری کا دن ہے، یہ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا دن ہے۔ اور میں سب کو یہ میسج دوں گا کہ جہاں آپ خوشی کر رہے ہیں، وہاں اس کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھولیں مت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رمضان کے مہینے میں ان ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں نے ایک شخص کو، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی تو میڈیا پہ آپ ہر جگہ آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور وہ قبلہ، سیکنڈ قبلہ، حضور نے فرمایا کہ زمین پر پہلا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اور دوسرا قبلہ وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ آج اس کی سچویشن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ سیکورٹی کا آفیسر اس کو کک مارتا ہے، کک مار کے دور پھینک دیتا ہے، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت سے کام نہیں چلے گا، اپنے دل میں ان کی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، اور پریکٹیکلی ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں، ہم جتنا مرضی رمضان کا روزے رکھیں، عید منائیں، اگر دوسرے مسلمان کی ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے، درد محسوس نہیں ہوتا نا دوسرے کی تکلیف کا، تو پھر ایمان کمزور ہے۔ ایمان کے کمزور ہونے کا آپ کو اندازہ کسی مولوی سے نہیں پتہ چلے گا۔ آپ خود اپنے ایک کٹارے میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے دل پر دھیان دیں کہ میرے دل میں کسی دوسرے مسلمان کی ہمدردی ہے نہیں ہے یا نہیں، جس پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مشکلات میں ہے۔ اگر تو دل میں ہمدردی معمولی سی بھی ہے تو سمجھو ایمان ہے، اور اگر معمولی بھی ہمدردی نہیں ہے تو سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ لیکن ایمان اتنی اہم چیز ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ میں آخر جملہ کہہ رہا ہوں، غوث الاعظم جیلانی، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پیر نہیں، پیروں کے پیر۔ اسی طرح ان سے بھی کسی نے کہا کہ حضرت صاحب آج عید کا دن ہے،
آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو راتوں کھڑے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندہ، پوری رات اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا بندہ ایمان کے لیے کتنا پریشان ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بچوں تم نے مجھ سے عید کے دن پیغام پوچھا ہے اور میرا ویو اور میرا خیال پوچھا ہے، عبد القادر جیلانی اس دن عید منائے گا جس دن اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں سب کے لیے میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے ان مسکینوں اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت قاری امین چشتی السیدی صاحب نے اچھا پیغام دیا ہے لوگوں کو، اور اس سال جو عید ہو رہی ہے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔